بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ خوبصورت انداز میں یہ قربانی کے جانور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ سارے جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے ہیں۔ یہ سب جنتی جانور ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنی خاص رحمت کے صدقے وسیلے سے جو لوگ خرید و فروخت کریں گے، اللہ پاک سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور الحمدللہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ادا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان جو اصل چیز تھی، جو خلاصہ تھا اس قربانی کا، وہ ان کی گفتگو تھی۔ وہ درمیان میں جو اللہ پاک نے ایک دمبا جسے ذبح کروایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے جنت سے اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے ذبح کیا۔ در حقیقت وہ ایک فدیہ ہے۔ اصل جو چیز تھی وہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو تھی کہ کس قدر اللہ رب العالمین جل شانہ کا پیغام آیا، اور باپ نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی، بیٹے نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو پسند کیا۔ تو سب سے اہم چیز جو ہم مسلمانوں کے لیے جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین جل شانہ کی کوئی آواز آئے، کو اللہ کا حکم آئے، تو ہم دنیا کی ہر چیز کی محبت ہم دل سے نکال دیں، ہم اپنے پروردگار عالم کے لیے سب کچھ قربان کر دیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی ذات کی خاطر ہماری جان بھی جاتی ہے تو جائے، ہمارا مال بھی جاتا ہے تو جائے، ہماری اولاد بھی جاتی ہے تو جائے، مگر اللہ رب العالمین جل شانہ کی محبت کے آگے سب کچھ ختم ہے۔ سیکھنے کی ہمارے لیے یہی چیز ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے احکامات کو اپنے دل میں بٹھائیں، ان پر عمل پیرا ہوں، رب العالمین جل شانہ کی ذات کی خاطر ہم اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیں۔ ایک مسلمان کا، ایک بندہ مومن کا ایمان مکمل ہی تبھی ہوتا ہے جب وہ اپنے رب العالمین جل شانہ کے احکام پر عمل پیرا ہو، اللہ کے حکم کو اپنے دل میں رکھ لے، اور دل سے پھر وہ نکل پڑے، پھر وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی خاطر ہماری پیاری سے پیاری چیز بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بس لٹ جائے، ختم ہو جائے، اللہ کی راہ میں فنا ہو جائے سب کچھ۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ فنا ہوگا تو در حقیقت ہمارے لیے بقا کا رستہ نکلے گا، کیونکہ اللہ کی راہ میں فنا ہونا ہی در حقیقت بقا کا سفر ہے، دار البقا کی طرف سفر ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہ بہت اہم پیغام ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہم اللہ رب العالمین جل شانہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے حکم کی تکمیل کریں۔ اسی میں ہی ہماری دنیا آخرت قبر حشر کی بھلائی ہے۔ ہم دنیا میں کامیاب ہی اس لیے ہوں گے
اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ اللہ پاک اس قربانی کے صدقہ میں اللہ ہمارے ملک کو ایسا عظیم ملک بنا دے اللہ کہ یہ ملک دنیا کی امامت کرے، یہ ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی پہلی صف میں ہمارا یہ وطن عزیز کھڑا ہو۔ جیسے عید الاضحیٰ کی قربانی پر ہم اپنے پیاری سے پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ ملک بھی ہماری بہت ساری قربانیوں کے صدقے میں ہمیں عطا ملا ہے۔ وہ قربانی اور عید الاضحیٰ کی قربانی یہ در حقیقت اللہ رب العالمین جل شانہ کو پانے کے ایک رستے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے وطن سے مخلص فرما، اللہ ہمارے اداروں کو مخلص فرما۔ اے رب العالمین یہ پیارا وطن عزیز پاکستان جو نہایت سخت جو ہے وہ حالات میں سے مسلمانوں کی لا تعداد قربانیوں کی بدولت ہمیں عطا ہوا، اللہ پاک اس ملک کو قیامت کی صبح ہونے تک اس کو قائم دائم فرما، اور اس کے جو محافظین ہیں میرے مولا تو ان کی حفاظت فرما، جو اس ملک کے لیے بہتر سوچتے ہیں اللہ اس ملک کی بہتری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے اللہ پاک کامیابی کے راستے کھلے فرما، اللہ پاک ان کو دنیا آخرت میں بہتر فرما، دنیا آخرت میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہماری اس ننھی سی کاوش کو جو ہم اصلاح کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ ہماری اصلاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔